بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا 53. سندرس في هذا الدرس الكلمات الجديدة، الكلمات حول الملعب. حول الملعب میدان کے بارے میں، والکلمات حول کرة الکرکٹ کرکٹ کے بارے میں، یا کرکٹ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کے کیا نام ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. الکلمات الجدیدۃ والمتعلقۃ بالملعب، نئے کلمات، جدید کلمات، والمتعلقہ اور جو کلمات متعلق ہیں، جو کلمات مناسبت رکھتے ہیں، بالملعبی میدان کے ساتھ، گراؤنڈ کے ساتھ. اب اس میں ہم اگر کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کے لیے الگ الگ مطلب، بولر کو کیا کہتے ہیں، بیٹسمین کو کیا کہتے ہیں، باؤنڈری کو کیا کہتے ہیں، اسی طرح گیند کرانے کو کیا کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی آئیں گی. اچھا، جو کیپر ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور جو امپائر ہے، اسی طرح ہم سیکھنے والے ہیں. علینا ہم پر لازم ہے، ان نحفظها بمعنی ان نحفظ الکلمات الجدیدہ، جدید کلمات، نئے کلمات کو ہم نے حفظ بھی کرنا ہے. ثم اس کے بعد، نستعملها، جب ہم اس کو حفظ کر لیں گے، یاد کر لیں گے، ثم نستعملها، پھر ہم اس کو استعمال کریں گے، فی الجمل، جملوں میں. مثلا آپ نے استعمال کیا رامی الکرہ. رامی الکرہ بولر، جو باؤلر ہے یعنی بولر ہے، وہ گیند کراتا ہے، تو آپ کہیں گے رامی الکرتی، رامی الکرتی، رما الکرۃ، رما الکرۃ فاشلۃ، فاشلہ. رامی الکرتی یعنی بولر نے، رمى الکرۃ گیند کو پھینکا، بول کرائی، فاشلۃ جو کہ فاشلہ یعنی خراب، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایسی گیند جس سے کوئی رنز بھی نہیں ہوئے اور وہ گیند غلط جگہ پر گئی ہے. تو آئیے ایسے کلمات ہم سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحہ، ساحہ میدان، ساحہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کو ملعب اور عربی زبان میں میدان بھی کہہ سکتے ہیں. ھذا میدان واسع، یہ میدان کشادہ ہے. ھذا میدان جمیل، یہ بہت خوبصورت میدان ہے. ھذہ ساحۃ جمیلۃ. ھذا حارس الہدف. حارس الہدف، حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، لیکن یحرس کے معنی یعنی کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق کا ہونا. حارس یعنی جو حفاظت کرتا ہے ہدف کے پیچھے، کوئی بھی گیند ہدف سے پیچھے باؤنڈری کی طرف نہ چلی جائے، ہر گیند کو پکڑنے والا. حارس الہدفی، وکٹ کیپر، کیونکہ یہاں پر وکٹ کو عربی زبان میں ہدف کہتے ہیں، کیونکہ باؤلر جب بھی گیند کراتا ہے اس کا ہدف وکٹ کو گرانا ہوتا ہے. تو ہدف کیا ہے؟ وکٹ ہے. تو وکٹ کیپر کو حارس الہدف کہیں گے. ہذہ حدود الساحہ، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حدود الساحہ ہے، باؤنڈری ہے. جس طرح میدان کے پورے میدان کے ارد گرد ایک باؤنڈری ہوتی ہے، وہاں سے جب گیند زمین پر چلی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں 4 رنز یا 4، اور اگر اوپر سے گزرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم 6 رنز یا 6 سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ 6 رنز یا چھکا ہو گیا. اس طرح ہذہ حدود الساعہ. قم انت داخل الحدود، قم آپ کھڑے ہو جاؤ، داخل الحدود حدود سے اندر. ھذا مدافع جید، ھذا مدافع ممتاز، یہ فیلڈر بہت اچھا ہے، ممتاز ہے، اچھی طرح سے فیلڈنگ کرتا ہے. ھذا مدافع ممتاز.
هذا مستطیل، هذا مستطیل، یا هذا مرکز، پچ، پچ جس پر ہم بول کراتے ہیں اور بیٹسمین بھی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں 2 وکٹیں ہوتی ہیں۔ هذا مستطیل یہ پچ ہے، هذا مرکز یہ پچ ہے۔ هذا کاپتن، کاپتن کیپٹن کو، یعنی کیپٹن کو، رئیس الفریق کپتان، اس کو ہم اردو میں کپتان کہتے ہیں، یہ ٹیم کا کپتان ہے۔ هذا کیپٹن وهذا رئیس الفریق، رئیس، رئیس معنی بڑا ہونا، فریق کسی بھی ٹیم کا۔ هذا حشیش، هذا حشیش فی الساحة یہ گھاس ہے، فی الساحة میدان میں، هذا حشیش کیونکہ میدان میں وہ سبزہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ هذا حشیش فی الساحة۔ هذا ضرب الکرات، لنا ضرب اگر میں اس طرح کہنا چاہوں کہ میری بیٹنگ ہے یا ہماری بیٹنگ ہے تو ہم کہیں گے لنا ہمارے لیے، لنا ضرب الکرات ہمارے لیے بیٹنگ ہے۔ الآن نحن فی ضرب الکرات ابھی ہم بیٹنگ میں ہیں، ہمارا نمبر۔ نوبتنا اس طرح کہہ دیں، نوبتنا ہماری باری، ضرب الکرات، نوبتنا ضرب الکرات ہماری باری بیٹنگ کرنا ہے۔ هذا ہدف وهذا مرمى یہ ہدف ہے اور یہ مرمى ہے جہاں گیند مارا جاتا ہے، یعنی مرمى رما یرمی۔ انا رمیت الکرۃ الی المرمى، انا رمیت میں نے پھینکا، الکرۃ گیند، الی المرمى وکٹ کی طرف اور ہدف کی طرف۔ رمی الکرات بولنگ، ضرب الکرات بیٹنگ، رمی الکرات بولنگ۔ آپ کہہ سکتے ہیں لنا ضرب الکرات ولکم رمی الکرات، رمی الکرات آپ کے اوپر فیلڈنگ ہے۔ اس کے بعد ہے جذعن، جذعن کہیں گے گلی کو، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر اس طرح سے وکٹ ہے، اس کے اوپر یہ 2 پڑی ہوتی ہیں، جب گیند وکٹ کو لگتی ہے تو اس میں یہ گلیاں اڑ جاتی ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے هذا جذع۔ الضارب الاول اوپنر جو پہلے بیٹنگ کرنے آتا ہے، الضارب الاول پہلے مارنے والا، مضرب بیٹ کو کہتے ہیں، هذا مضرب مکسور، هذا مضرب مکسور یہ بلہ اور یہ بیٹ ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا بیٹ ہے، یا مکسور یا منکسر۔ هذا غیر الضارب 1 ڈاؤن، هذا غیر الضارب۔ هذا حذاء الریاضہ، حذاء کہتے ہیں جوتوں کو، الریاضہ کہتے ہیں ورزش کو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کرکٹ یا کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں، مثلاً فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو اس میں بوٹ ہم پہنتے ہیں اور اس میں ورزش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے حذاء الریاضتی ایسے جوتے جس کو ہم ریاضت میں، جس کو ہم ورزش میں استعمال کرتے ہیں۔ هذه نقطة واحدة لنا نقطہ ہمارے لیے 1 رنز ہے۔ هذا قطع المسافہ، علیک ان تقطع المسافہ سریعا رن کرنا، رن بنانا۔ هذه مدارج، هذه مدارج الساحہ یہ گراؤنڈ کی سیڑھیاں ہیں، مدارج جمع مدرج، یا آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح درجہ، درجہ، درجہ سیڑھیوں میں درجات، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، تو ہم اس کو مدرج یا مدارج، مدارج الساحہ یعنی گراؤنڈ کی سیڑھیاں۔ هذه 6 نقاط، 6 کہتے ہیں 6 کو، میں نے عربی میں لکھا، اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ هذه او هذا 6 نقاط، هذا 6 نقاط یہ چکا ہے۔ انا ضربت 6 نقاط، انا ضربت میں نے چکا مارا، انا ضربت 6 نقاط۔ اس کے علاوہ نیچے ہے انا ضربت 4 نقاط، ٹھیک ہے، اس طرح ہم اس کو یاد بھی کر لیں، اور پھر ہم جب کھیلیں گے میدان میں اس کا استعمال بھی ضروری ہے۔ انا ضربت 6 نقاط وانت ضربت 4 نقاط۔ هذا حکم جید، هذا حکم عادل،
عادل معنی ہو انصاف کرنے والا ہے، بات یعنی جھوٹ نہیں بولتا، صحیح جگہ پر آؤٹ دیتا ہے۔ ھذا مراقب خط، مراقب نگران ہے، خط یعنی لیگ امپائر۔ جب کوئی بیٹسمین کھڑا ہوتا ہے تو وہاں ایک لکیر ہوتی ہے جدھر وکٹوں کے قریب، تو وہ لیگ امپائر سائڈ سے دیکھتا ہے یہ اس سے باہر تو نہیں ہوا، تو اس کو مراقب خط، کیونکہ وہ اس خط کا نگران ہے، اس پر نظر جمائے ہوئے ہوتا ہے۔ مراقب خط لیگ امپائر۔ اب جب گیند کرانے والا وائٹ بال کراتا ہے تو اس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ رمیۃ خارج الحدود، کیونکہ جو وکٹ ہے، وکٹ کے دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں طرف ایک محدود جگہ ہے، اگر اس کے اندر بال جاتی ہے تو وہ بال شمار ہوگی، اگر اس سے باہر کی طرف بال جاتی ہے، دائیں ہوں یا بائیں ہوں، تو وہ ہوتا ہے وائٹ بال۔ تو اس کو ہم کہیں گے رمیۃ، یہ گیند کا پھینکنا ایسے ہے، خارج الحدود، حدود سے باہر ہے۔ هذه رمیۃ خارج الحدود، نحن لا نقبل هذه الرمیہ لا تعد، یہ والی بال لا تعد حساب میں نہیں آئے گی، لا تحسب اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ ابھی پانچ بولیں ہوئی ہیں۔ هذه رمیۃ خارج الحدود، یہ حدود سے باہر پھینکی گئی ہے۔ ھذا مساعد حکم، ایک تو حکم ہے، اس کو امپائر کہتے ہیں، جو مستطیل پر یعنی پچ پر کھڑا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مراقب خط لیگ امپائر، اور اس کا بھی ایک مساعد ہوتا ہے، مساعد حکم، دونوں کا ایک معنی بھی ہو سکتا ہے۔ مراقب خط، مساعد حکم ایک ہی معنی میں ہے۔ رمیۃ فاشلہ خاطئہ، نو بال، ہم نے اوپر ذکر کیا تھا کہ رمیہ فاشلہ ایسی بال جو کہ خطا چلی جائے، جو بیٹسمین کے ہاتھ پر نہ آئے، یا اگر آئے بھی تو اس کو ہم شمار نہیں کریں گے۔ تو اس طرح ہم نے کہا رمیۃ خارج الحدود وائٹ بال اور شمار نہیں ہوتی، اس کا ایک رنز لیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمیۃ فاشلۃ، رمیۃ خاطئۃ، نو بال جب بہت اوپر بال کرائی جائے یا غلطی سے کرائی جائے، یا جب بولر بال کراتے ہوئے کریز سے لکیر سے باہر پاؤں رکھے اور گیند کرائے، رمیہ فاشلہ، فشل یفشل معنی ناکام ہونا۔ فشل الطالب فی الاختبار، طالب علم اختبار میں، امتحان میں ناکام ہوا، تو فاشلہ یہیں سے لیا ہے، فشل یفشل۔ رمیہ فاشلہ، رمیہ خاطئہ، غلط بول۔ حکم ثالث، تھرڈ امپائر، جو کیمروں کی نظر سے دیکھتا ہے، حکم ثالث۔ رمیۃ میتہ، میتہ آپ کو پتہ ہے مرا ہوا بال، یعنی جب ہم گیند کو کراتے ہیں اور گیند جو ہے وہ ٹپکا نہیں کھاتا بلکہ زمین کے ساتھ گیند رینگتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اس کو ہم کہیں گے رمیۃ میتۃ۔ رمیہ میتہ، ڈیڈ بال۔ ہذہ جولۃ واحدہ، ایک اوور ہو گیا۔ ھذا شوط واحد، ایک مرتبہ گھومنا ہو گیا، یعنی ایک مرتبہ آپ کی 6 بولیں ہو گئیں۔ ھذہ جولۃ واحدہ، ہناک جولۃ اخیرۃ موجودہ۔ رمیۃ دوارۃ، سوئنگ بال، دوارہ دار یدور سے ہے، یعنی گھومنا، جب ہم گیند کراتے ہیں سوئنگ بال تو اس میں گیند جو ہے نا وہ گھومتی ہے اور دائیں بائیں چلی جاتی ہے، تو رمیۃ دوارۃ سوئنگ بال۔ رمیۃ میتۃ، ڈیڈ بال۔ ھذہ جولۃ، یہ ایک اوور ہے۔ ھذا شوط، یہ ایک اننگ ہے۔ شوط یعنی 2 ٹیموں کا مقابلہ ہوا، اب اس میں سے ایک ٹیم جو ہے نا وہ سیمی فائنل یا فائنل میں آ جائے تو اس کو شوط، ایک شوط پورا ہوا، ایک اننگ پوری ہوئی، یا ٹوٹل 6 میچ ہوں گے جس میں ایک میچ ہو گیا تو ایک اننگ، یعنی ھذا شوط الاول، ویکون الشوط الثانی بعد یومین، ویکون الشوط الثالث بعد اسبوع، ایک مہینے بعد، ایک ہفتے بعد دوسری یا تیسری اننگ ہوگی۔ ھذہ رمیۃ سریعہ، سریعہ معنی فاسٹ، سریع آپ جانتے ہیں تیز، رمیۃ سریعہ فاسٹ بال، خاطفہ فاسٹ بال۔ الرامی الاول، پہلے جو بال کرائے گا اس کو
اٹیک بولر، الرامی الاول، جس طرح الضارب الاول ہے الضارب یعنی اوپنر، الضارب الاول۔ رمیۃ متوسطہ میڈیم فاسٹ بال، رمیہ متوسطہ درمیانی بال۔ اچھا، یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، مزید بھی کلمات ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو یاد بھی کریں اور جملے استعمال بھی کریں۔